अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ़ज़ाइल आमाल हिस्सा 1। तबूक में हज़रत काब रज़ी अल्लाह अन्हु की गैर हाज़िरी और तौबा। इसी तबूक की लड़ाई में माज़रीन के अलावा 80 से ज़्यादा तो मुनाफिक अंसार में से थे और इतने ही तकरीबन बदवी लोगों में से थे। इनके अलावा एक बड़ी जमात बाहर के लोगों में से ऐसी थी जो शरीक नहीं हुए, और इतना ही नहीं बल्कि ये लोग दूसरों को भी ला तनफिरू फिल हर्री, गर्मी में न निकलो कहकर रोकते थे। हक़ ताला शानू फरमाते हैं कि जहन्नम की आग की गर्मी बहुत सख्त है। इसके अलावा 3 सच्चे पक्के मुसलमान भी ऐसे थे जो बिला किसी कवी उज्र के लड़ाई में शरीक नहीं हो सके। एक काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु, दूसरे हिलाल बिन उमैया, तीसरे मुरारा बिन रबिया रज़ी अल्लाह अन्हु। ये तीनों हजरात किसी निफाक या उज्र से नहीं ठहरे बल्कि खुशहाली ही सबब रह जाने का बन गई। काब रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी सर गुज़श्त जो इस मौके पर पेश आई मुफस्सल सुनाते हैं जो आइंदा आ रही है। मुरारा बिन रबिया का बाग खूब फल रहा था। उनको ख्याल हुआ कि अगर मैं चला गया तो ये सब ज़ाया हो जाएगा। हमेशा मैं लड़ाइयों में शरीक होता ही रहा हूँ, अगर इस मर्तबा रह गया तो क्या मुज़ायका है, इसलिए ठहर गए। मगर जब तनब्बू हुआ तो चूँकि बाग ही इसका सबब हुआ था, इसलिए सबको अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया। हिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के अहल व अइज़्ज़ा जो कहीं गए हुए थे, इत्तेफाक से उस मौके पर सब जमा हो गए। उनको भी यही ख्याल हुआ कि हमेशा शिरकत करता रहता हूँ, अगर इस मौके पर न जाऊँ तो क्या हर्ज है, इसलिए ठहर गए। मगर तनब्बू होने पर सबसे ताल्लुकात मुनक़ते कर लेने का इरादा किया कि ये ताल्लुकात ही इस लड़ाई में शिरकत न करने का सबब हुए। हज़रत काब रज़ी अल्लाह अन्हु का किस्सा अहादीस में कसरत से आता है। वो अपनी सरगुज़िश बड़ी तफसील से सुनाया करते थे। वो फरमाते थे कि मैं तबूक से पहले किसी लड़ाई में भी इतना कवि व मालदार नहीं था जितना कि तबूक के वक्त था। उस वक्त मेरे पास खुद अपनी ज़ाती 2 ऊँटनियाँ थी। इससे पहले कभी भी 2 ऊँटनियाँ मेरे पास होने की नौबत नहीं आई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा आदत शरीफ़ा यह थी कि जिस तरफ लड़ाई का इरादा होता था उसका इजहार नहीं होता था, बल्कि दूसरी जानिबों के अहवाल दरियाफ़्त फरमाते। मगर इस लड़ाई में चूँकि गर्मी भी शदीद थी और सफ़र भी दूर का था, इनके अलावा दुश्मनों की बहुत बड़ी जमात थी, इसलिए साफ ऐलान फरमा दिया ताकि लोग तैयारी कर ले। चुनांचे मुसलमानों की इतनी बड़ी जमात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गई कि रजिस्टर में उनका नाम भी लिखना दुश्वार था, और मजमा की कसरत की वजह से कोई शख्स अगर छुपना चाहता कि मैं न जाऊँ, न पता चले तो दुश्वार न था। इसके साथ ही फल बिल्कुल पक रहे थे। मैं भी सामान्य सफ़र की तैयारी का सुबह ही से इरादा करता, मगर शाम हो जाती और किसी किस्म की तैयारी की नौबत न आती। लेकिन मैं अपने दिल में ख्याल करता कि मुझे उस वक्त हासिल है जब इरादा पुख्ता करूँगा फ़ौरन हो जाएगा। हालांकि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना भी हो गए और मुसलमान आपके साथ साथ, मगर मेरा सामान्य सफ़र तैयार न हुआ। फिर भी यही ख्याल रहा कि 1-2 रोज़ में तैयारी करके जा मिलूँगा। इसी तरह आज कल पर टालता रहा, हत्ता कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहाँ पहुँचने का ज़माना तकरीबन आ गया। उस वक्त मैंने कोशिश भी की मगर सामान न हो सका। अब मैं जब मदीना तैयबा में इधर उधर देखता हूँ तो सिर्फ़ वही लोग मिलते हैं जिनके ऊपर निफाक का बदनुमा दाग लगा हुआ था या वो माजूर थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तबूक पहुंचकर दरियाफ़्त फरमाया कि काब रज़ी अल्लाह अन्हु नज़र नहीं पड़ते, क्या बात हुई? एक साहब ने कहा, या रसूल अल्लाह, उसको अपने माल व जमाल की अकड़ ने रोका। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि गलत कहा, हम जहाँ तक समझते हैं वो भला आदमी है। मगर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल सुकूत फरमाया और कुछ नहीं बोले। हत्ता कि चंद रोज़ में मैंने वापसी की खबर सुनी तो मुझे रंज व गम सवार हुआ और बड़ा फ़िक्र हुआ। दिल में झूठे झूठे उज्र आते थे कि इस वक्त किसी फ़र्ज़ी उज्र से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्से से जान बचा लूँ, फिर किसी वक्त माफ़ी की दरख्वास्त कर लूँगा। और इस बारे में अपने घराने के हर समझदार से मशवरा करता रहा। मगर जब मुझे मालूम हो गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले ही आए तो मेरे दिल ने फ़ैसला किया कि बग़ैर सच के कोई चीज़ निजात न देंगी, और मैंने सच सच अर्ज़ करने की ठान ली। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ़ा यह थी कि जब सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते
تو اول مسجد میں تشریف لے جاتے اور 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھتے اور وہاں تھوڑی دیر تک تشریف رکھتے کہ لوگوں سے ملاقات فرمائے۔ چنانچہ حسب معمول حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے اور منافق لوگ آ کر جھوٹے جھوٹے عذر کرتے اور قسمیں کھاتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظاہر حال کو قبول فرماتے رہے اور باطن کو اللہ کے سپرد فرماتے رہے کہ اتنے میں بھی حاضر ہوا اور سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کے انداز میں تبسم فرمایا اور اعراض فرمایا۔ میں نے عرض کیا، یا اللہ کے نبی، آپ نے اعراض فرما لیا، میں خدا کی قسم نہ تو منافق ہوں نہ مجھے ایمان میں کچھ تردد ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہاں آ۔ میں قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے روکا؟ کیا تو نے اٹھنیاں نہیں خرید رکھی تھی؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں کسی دنیا دار کے پاس اس وقت ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ میں اس کے غصے سے معقول اجر کے ساتھ خلاصی پا لیتا کہ مجھے بات کرنے کا سلیقہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ لیکن آپ کے متعلق مجھے معلوم ہے کہ اگر میں آج جھوٹ سے آپ کو راضی کر لوں تو قریب ہے کہ اللہ جل جلالہ مجھ سے ناراض ہوں گے، اور اگر آپ سے صاف صاف عرض کر دوں تو آپ کو غصہ آئے گا، لیکن قریب ہے کہ اللہ کی پاک ذات آپ کے عتاب کو زائل فرما دیں گی۔ اس لیے سچ ہی عرض کرتا ہوں کہ واللہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا، اور جیسا فارغ و وسعت والا میں اس زمانے میں تھا کسی زمانے میں بھی پہلے نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے سچ کہا۔ پھر فرمایا، اچھا اٹھ جاؤ، تمہارا فیصلہ حق تعالی شانہ فرمائیں گے۔ میں وہاں سے اٹھا تو میری قوم کے بہت سے لوگوں نے مجھے ملامت کی کہ تو نے اس سے پہلے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اگر تو کوئی عذر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار تیرے لیے کافی تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی اور بھی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ 2 شخصوں کے ساتھ اور بھی یہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے بھی یہی گفتگو کی جو تو نے کی، اور یہی جواب ان کو ملا جو تجھ کو ملا۔ ایک ہلال بن امیہ، دوسرے مرارہ بن ربیعہ۔ میں نے دیکھا کہ 2 صالح شخص جو دونوں بدری ہے وہ بھی میرے شریک حال ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تینوں سے بولنے کی ممانعت بھی فرما دی کہ کوئی شخص ہم سے کلام نہ کرے۔ یہ قاعدے کی بات ہے کہ غصہ اسی پر آتا ہے جس سے تعلق ہوتا ہے، اور تنبیہ بھی اسی کو کی جاتی ہے جس میں اس کی اہلیت بھی ہو۔ جس میں اصلاح کی صلاح کی قابلیت ہی نہ ہو اس کو تنبیہ ہی کون کرتا ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت پر لوگوں نے ہم سے بولنا چھوڑ دیا اور ہم سے اجتناب کرنے لگے، اور گویا دنیا ہی بدل گئی۔ حالانکہ زمین باوجود اپنے وسعت کے مجھے تنگ معلوم ہونے لگی، سارے لوگ اجنبی معلوم ہونے لگے، در و دیوار اوپرے بن گئے۔ مجھے سب سے زیادہ اس کا فکر تھا کہ میں اس حال میں مر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز بھی نہ پڑھیں گے، اور خدا نخواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں ہمیشہ کے لیے ایسا ہی رہوں گا، نہ کوئی مجھ سے کلام کرے گا نہ میری نماز پڑھے گا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف کون کر سکتا ہے؟ غرض ہم لوگوں نے 50 دن اسی حال میں گزارے۔ میرے دونوں ساتھی تو شروع ہی سے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے، میں سب میں کبھی تھا، چلتا پھرتا، بازار میں جاتا، نماز میں شریک ہوتا، مگر مجھ سے بات کوئی نہ کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو کر سلام کرتا اور بہت غور سے خیال کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک جواب کے لیے ہلے یا نہیں۔ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی کھڑے ہو کر نماز پوری کرتا اور آنکھ چرا کر دیکھتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے بھی ہے یا نہیں۔ جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے، اور جب میں ادھر متوجہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیتے اور میری جانب سے اعراض فرما لیتے۔ غرض یہی حالات گزرتے رہے اور مسلمانوں کا بات چیت بند کرنا مجھ پر بہت بھاری ہو گیا، تو میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی دیوار پر چڑھا۔ وہ میرے رشتے کے چچا زاد بھائی تھے اور مجھ سے تعلقات بھی بہت ہی زیادہ تھے۔ میں نے اوپر چڑھ کر سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے ان کو قسم دے کر پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟
انہوں نے اس کا بھی جواب نہ دیا۔ میں نے دوبارہ قسم دی اور دریافت کیا، وہ پھر بھی چپ رہے۔ میں نے تیسری مرتبہ پھر قسم دے کر پوچھا، انہوں نے کہا اللہ جانے اور اس کا رسول۔ یہ کلمہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو نکل پڑے اور وہاں سے لوٹ آیا۔ اسی دوران میں ایک مرتبہ مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ ایک قبطی کو جو نصرانی تھا اور شام سے مدینہ منورہ اپنا غلہ فروخت کرنے آیا تھا، یہ کہتے ہوئے سنا کہ کوئی کعب بن مالک کا پتہ بتا دو۔ لوگوں نے اس کو میری طرف اشارہ کر کے بتایا۔ وہ میرے پاس آیا اور غسان کے کافر بادشاہ کا خط لا کر مجھے دیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، ہمیں معلوم ہوا کہ تمہارے آقا نے تم پر ظلم کر رکھا ہے، تمہیں اللہ ذلت کی جگہ نہ رکھے اور نہ ضائع کرے، تم ہمارے پاس آؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ دنیا کا قاعدہ ہوتا ہے کہ کسی بڑے کی طرف سے اگر چھوٹوں کو تنبیہ ہوتی ہے تو اس کو بہکانے والے اور زیادہ کھونے کی کوشش کیا کرتے ہیں اور خیر خواہ بن کر اس قسم کے الفاظ سے اشتعال دلایا ہی کرتے ہیں۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ خط پڑھ کر انا للہ پڑھی کہ میری حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ کافر بھی مجھ میں طمع کرنے لگے اور مجھے اسلام تک سے ہٹانے کی تدبیریں ہونے لگی۔ یہ ایک اور مصیبت آئی اور اس خط کو لے جا کر میں نے ایک تنور میں پھینک دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے اعراج کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی کہ کافر مجھ میں طمع کرنے لگے۔ اسی حالت میں 40 روز ہم پر گزرے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد والا لے کر آیا کہ اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دو۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا منشا ہے، اس کو طلاق دے دوں؟ کہا نہیں، بلکہ علیحدگی اختیار کر لو۔ اور میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی انہی قاصد کی معرفت یہی حکم پہنچا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا تو اپنے میکے چلی جا، جب تک اللہ تعالی شانہ اس امر کا فیصلہ فرمائے وہی رہنا۔ ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ہلال بالکل بوڑھے شخص ہے، کوئی خبر گیری کرنے والا نہ ہوگا تو ہلاک ہو جائیں گے۔ اگر آپ اجازت دیں اور آپ کو گرانی نہ ہو تو میں کچھ کام کاج ان کا کر دیا کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مذائقہ نہیں، لیکن صحبت نہ کرے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس چیز کی طرف تو ان کو میلان بھی نہیں۔ جس روز سے یہ واقعہ پیش آیا ہے آج تک ان کا وقت روتے ہی گزر رہا ہے۔ کعب کہتے ہیں کہ مجھ سے بھی کہا گیا کہ ہلال کی طرح تو بھی اگر بیوی کی خدمت کی اجازت لے لے تو شاید مل جائے۔ میں نے کہا وہ بوڑھے ہیں، میں جوان ہوں، نہ معلوم مجھے کیا جواب ملے، اس لیے میں جرت نہیں کرتا۔ غرض اس حال میں 10 روز اور گزرے کہ ہم سے بات چیت میل جول چھوٹے ہوئے پورے 50 دن ہو گئے۔ 50ویں دن صبح کی نماز اپنے گھر کی چھت پر پڑھ کر میں نہایت غمگین بیٹھا ہوا تھا۔ زمین مجھ پر بالکل تنگ تھی اور زندگی دوبر ہو رہی تھی کہ صلا پہاڑ کی چوٹی پر سے ایک زور سے چلانے والے نے آواز دی کہ کعب رضی اللہ عنہ، خوشخبری ہو تم کو۔ میں اتنا ہی سن کر سجدے میں گر گیا اور خوشی کے مارے رونے لگا اور سمجھا کہ تنگی دور ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد ہماری معافی کا اعلان فرمایا، جس پر ایک شخص نے پہاڑ پر چڑھ کر زور سے آواز دی کہ وہ سب سے پہلے پہنچ گئی۔ اس کے بعد ایک صاحب گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگے ہوئے آئے۔ میں جو کپڑے پہن رہا تھا وہ نکال کر بشارت دینے والے کی نظر کر دیے۔ خدا کی قسم، ان 2 کپڑوں کے سوا اور کوئی کپڑا اس وقت میری ملک میں نہ تھا۔ اس کے بعد میں نے 2 کپڑے مانگے ہوئے پہنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسی طرح میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی خوشخبری لے کر لوگ گئے۔ جب میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا تو وہ لوگ جو خدمت اقدس میں حاضر تھے مجھے مبارکباد دینے کے لیے دوڑے اور سب سے پہلے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر مبارکباد دی اور مصافحہ کیا، جو ہمیشہ ہی یادگار رہیں گا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر سلام کیا تو چہرہ انور کھل رہا تھا اور انوار خوشی کے چہرے سے ظاہر ہو رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی کے وقت میں چاند کی طرح چمکنے لگتا تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میری جائیداد جو ہے
वह सब अल्लाह के रास्ते में सदका है कि यह सरवत ही मुसीबत का सबब बनी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें तंगी होंगी, कुछ हिस्सा अपने पास भी रहने दो। मैंने अर्ज़ किया कि बेहतर है खैबर का हिस्सा रहने दिया जाए। मुझे सच ही ने नजात दी, इसलिए मैंने अहद कर लिया कि हमेशा ही सच बोलूँगा। फ़ायदा यह है सहाबाए किराम की इताअत और दीनदारी का और अल्लाह के खौफ का नमूना कि हमेशा जंग में ये हज़रात शरीक रहे। एक मरतबा की गैर हाज़िरी पर क्या क्या इताब हुआ और उसको किस फर्मा बरदारी से बर्दाश्त किया कि 50 दिन रोकर गुजार दिए। माल जिसकी वजह से यह वाक़या पेश आया था वह भी सदका कर दिया और काफिरों ने तमा दिलाई तो बजाय मुश्तइल होने के और ज़्यादा पशेमान हुए और उसको भी अल्लाह का इताब और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एराज की वजह से समझा कि मेरे दीन का ज़ौफ़ इस दर्जे पहुँच गया कि काफिरों को इसकी तमा होने लगी कि वह मुझे बेदीन बना दे। हम लोग भी मुसलमान हैं, अल्लाह और उसके पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात भी सामने हैं। बड़ा से बड़ा हुक्म नमाज ही का ले लो कि ईमान के बाद इसके बराबर कोई भी चीज़ नहीं। कितने हैं जो इस हुक्म की तामील करते हैं और जो करते हैं वो भी कैसे करते हैं। इसके बाद ज़कात और हज का तो पूछना ही क्या कि इसमें तो माल भी खर्च होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।